بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل في كلامه العزيز: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. وقال الله عز وجل في مقام آخر: أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وبارك وسلم وصل عليه. دور حاضر کے اندر قرآن کریم کو سمجھنے کی ضرورت اور اہمیت. دنیا ترقی کی راہ پر گامزن ہے. سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور اپنے عروج پر ہے. انسان ترقی کی ساری منازل طے کرتا چلا جا رہا ہے. اتنی ترقی اور اتنے علم کے باوجود انسانیت زوال کا شکار ہے، اور امت مسلمہ مختلف سمتوں میں بٹی ہوئی ہے. امت مسلمہ کے زوال کے سبب تلاش کرنے کی ضرورت ہے. دنیا کے بڑے بڑے مفکر اور بڑے بڑے فلاسفر اپنی اپنی رائے پیش کر رہے ہیں، لیکن کوئی بھی رائے کارگر ثابت نہیں ہے. ان حالات میں اس امر کی اشد ضرورت ہے کہ جس چیز کو اور جس نصاب کو ہم اپنے لیے مکمل ضابطہ حیات قرار دیتے ہیں، اس کی عملی تفسیر کے متعلق ہم اپنے ماضی سے سبق سیکھیں اور اسی ضابطہ حیات کو اور اس کی تعلیمات کو اپنائیں، کیونکہ ہمارے تمام معاشرتی، دینی اور دنیاوی مسائل کا حل قرآن کریم جو ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اس کے اندر پوشیدہ ہے، جس کے متعلق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہا تھا
کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج ہم معاشرے میں طرح طرح کے فتنوں کو رونما ہوتا دیکھتے ہیں۔ ہر لحاظ سے قومیں، امت اختلافات اور انتشار کا شکار ہے۔ مسلمانوں کا کوئی بھی محاذ ہو، معاشرتی زندگی ہو یا وہ سیاسی طرز عمل ہو، ہماری پارلیمنٹوں کے معاملات ہوں یا ہمارے سماجی معاملات اور مسائل ہوں، ہمارے عدلیہ کے مسئلے ہوں یا ہمارے معیشت، اکانومی اور رزق کا مسئلہ ہو، کوئی بھی ایسا معاملہ نہیں ہے جہاں اس وقت ہم اختلافات اور انتشار کا شکار نہیں ہیں۔ اور اگر امت کے لیول پہ سوچا جائے تو پوری کی پوری امت مسلمہ اس وقت زوال کا شکار ہے، اور زوال کا سبب ٹیکنالوجی نہیں ہے، زوال کا سبب افرادی قوت کا نہ ہونا نہیں ہے، زوال کا سبب وسائل کی کمی نہیں ہے۔ امت مسلمہ کے زوال کا اور امت مسلمہ کے مقہور اور مجبور ہونے کا سبب تعلقات عامہ نہیں ہے، بلکہ امت مسلمہ کے زوال کا سبب بھی اسلام کی تعلیمات کو چھوڑ دینا ہے، قرآن مقدس کے احکامات کو پس پشت ڈال دینا ہے۔ افرادی قوت بھی بڑی ہے امت کے پاس، مال و دولت اور مال اور دولت کے وسائل بھی بڑے ہیں امت کے پاس، وسیع ٹیکنالوجی بھی ہے امت کے پاس، ملک اور قومیں بھی بڑی ہیں امتوں کے پاس۔ اس امت کے پاس دنیا کے اندر رہنے کے لیے، غلبے کے لیے، دنیا کائنات کی تو ہر چیز موجود ہے، لیکن جو غلبہ، جو اس کو یہود و نصارہ پہ غالب کرتا تھا، جو اس کو عیسائیوں کے اوپر، غیر مسلموں کے اوپر غالب کرنے والی چیز تھی، وہ چیز اسلام کی تعلیمات، قرآن کے احکامات اور قرآن کے نظریات تھے۔ ان کو چھوڑنے کی وجہ سے آج امت زوال پذیر ہے۔ الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا پہ آپ دیکھتے ہیں، آئے روز کوئی نیا سے نیا فتنہ شروع ہو جاتا ہے، کبھی قادیانیوں کی شکل میں، کبھی لبرل سیکولر بے دین طبقے کی شکل میں، اور کبھی جہالت کی وجہ سے ایسے لوگ اسلام کا علم بلند کرتے ہیں جو خود اسلام کی تعلیمات کو جاننے سے گریزاں ہیں، جو خود اسلام کی تعلیمات سے ناواقف ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں اور بزرگوں، قرآن فہمی، قرآن کریم کو سمجھنا، قرآن کو سمجھنے کی ضرورت اور اہمیت دور حاضر میں اتنی ہی ضروری ہے، شاید پہلے ادوار سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ فتنے بھی معاشرے میں زیادہ ہیں، برائیاں بھی معاشرے میں زیادہ ہیں، معاشرتی بگاڑ بھی زیادہ ہے،
معاشرے کے اندر آج ہماری قوم ہماری امت میں وہ برائیاں موجود ہیں جو سابقہ امتوں کو سب کو جمع کیا جائے ان ساری برائیوں کو ہر امت کی علیحدہ علیحدہ برائیوں کو اگر جمع کر لیا جائے تو ساری کی ساری وہ معاشرتی برائیاں وہ اس امت میں اس معاشرے میں موجود ہیں، ان کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہو، ان کا تعلق نظریات کے ساتھ ہو، ان کا تعلق اعمال کے ساتھ ہو، ان کا تعلق عبادات کے ساتھ ہو، یا ان کا تعلق میرے بھائیوں معاملات اور اخلاقیات کے ساتھ ہو۔ جب معاشرتی برائیاں زیادہ ہیں، جب کفر اور شرک کے اندھیرے زیادہ ہیں، جب بدعات اور خرافات کی یلغار زیادہ ہے، جب معاشرے کی بگڑتی ہوئی صورتحال زیادہ ہے، جب فتنے زیادہ ہیں، تو فتنوں کی زیادتی کی وجہ سے اس امر کی زیادہ ضرورت ہے کہ اسلام کو سمجھا جائے، قرآن کریم کو سمجھا جائے، قرآن کریم کا فہم حاصل کیا جائے، قرآن کریم کے فہم کی ضرورت کو اور اہمیت کو اجاگر کیا جائے، ہم بھی اور ہم اپنے آنے والی نسلوں کو بھی جو تعلیمات دے کر جائیں، جو نظریات دے کر جائیں، جو راستہ اور طور اور طریقہ سکھا کر جائیں، وہ ان ھذا صراطی مستقیما، وہ قرآن کریم والا راستہ، وہ قرآن کی تعلیمات والا راستہ ہو۔ اگر یہ راستہ نہ ہوا تو پھر کفر بھی ہے، شرک بھی ہے، بدعات اور خرافات بھی ہیں، پھر معاشرتی برائیاں بھی ہیں، پھر اللہ کے مقابلے میں غیر اللہ کی عبادت بھی ہے، پھر قرآن کی تعلیمات کو پس پشت ڈالنا بھی ہے۔ ان ساری برائیوں کی وجہ کیا ہے کہ امت کے پاس قرآن کا علم نہیں ہے۔ ان ساری معاشرتی برائیوں کی جڑ کیا ہے کہ امت کو پاس قرآن کی سمجھ نہیں ہے، امت کے پاس قرآن کی تعلیمات نہیں ہے، امت کے پاس قرآن کے نظریات نہیں ہیں۔ جب قرآن کو سمجھا جائے گا، قرآن کو سیکھا جائے گا، قرآن کریم کی تعلیمات اور نظریات کو سیکھا جائے گا، تو اللہ کی قسم معاشرتی زندگی کے اندر انسان غالب آئے گا، مسلمان غالب آئے گا، اس کی پریشانیاں، اس کے فتنے اللہ اس کے ختم کر دے گا، اور معاشرے کے اندر امت جو زوال کا شکار ہے، امت کا زوال بھی ختم ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر تدبر کا حکم بار بار دیا ہے، قرآن میں اللہ نے تفکر کا حکم بار بار دیا ہے۔ سورۃ صاد میں اللہ رب العزت نے فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا، یہ مبارک کتاب جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، لیدبروا آیاتہ، یہ قرآن اس لیے نازل کیا گیا ہے کہ لوگ اس کی آیات پر تدبر کریں، اس کی آیات پر غور و فکر کریں، لوگ اس کی آیات سے نصیحت حاصل کریں، وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، غور و فکر کرنے کے بعد قرآن سے نصیحت حاصل کیجیے۔ آنے والی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے بھی قرآن ہی رہنمائی دیتا ہے نا، اور پچھلی جو زندگی گزر چکی ہے فتنوں کے اندر، نافرمانیوں کے اندر، بغاوتوں کے اندر، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیوں کا شکار ہو چکی ہے، یا پچھلی جو امتیں اور قومیں گزر چکی ہیں ان پر جو اللہ کے عذاب نازل ہوئے ہیں، ان سے بھی تو قرآن ہی رہنمائی دیتا ہے نا کہ یہ کام نہیں کرنا، یہ کام کرنا ہے، قرآن ہی سکھاتا ہے نا، قرآن کی تعلیمات ہی انسان کو صحیح راستے پر چلاتی ہیں۔ تذکر کا حکم بھی ہے، تدبر کا حکم بھی ہے، تفکر کا حکم بھی ہے۔ تذکر کا معنی کیا ہے کہ قرآن سے نصیحت حاصل کی جائے، قرآن سے ہدایت لی جائے، قرآن کریم سے رہنمائی لی جائے، اور تدبر کا معنی ہے کہ اللہ نے جو قرآن میں احکامات نازل فرمائے ہیں ان پر غور و فکر کیا جائے۔ لیکن بدقسمتی ہمارے معاشرے کی دنیا کے علوم اور فنون رغبت بھی ہے، ایک دنیاوی مقصد کے لیے ہماری ان کی طرف، دنیا کے فنون اور دنیا کی ٹیکنالوجی کی طرف ہماری کوشش بھی ہے ایک دنیاوی مقصد کی خاطر، لیکن مسلمان ہونے کے ناطے سے جتنی رغبت، جتنی کوشش، جتنی محنت قرآن کو سیکھنے میں ایک بچے سے لے کر ایک نوجوان اور ایک بوڑھے شخص تک ہونی چاہیے، وہ ہماری کوشش کاوش محنت ہماری نہیں ہے۔
قرآن مسلمانوں کی کتاب ہے نا، تو مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے ہمارا قرآن اس معاملے میں کیا کہتا ہے۔ قرآن مسلمانوں کی کتاب ہے نا، تو مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے بچے کی پیدائش سے جوانی، بڑھاپا، خوشی غمی کے موقع، ہمارے کاروبار، ہماری آئلی زندگی، ہماری معاشرتی زندگی، ہمارے جناب وہ ہماری پارلیمنٹ کے مسائل، ہمارے وہ معاشی مسائل، ہمارے اقتصادی مسائل، ہمارے عدلیہ کے مسائل، ہمارے قوانین، ہمارے آرٹیکل، ہمارے آئین، مسلمان ہونے کے ناطے سے پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن کیا کہتا ہے، لیکن ہمیں اس کا علم نہیں ہے، کیونکہ تدبر اور تفکر نہیں ہے، کیونکہ اس کی طرف رغبت نہیں ہے۔ جب قرآن پر تدبر نہیں ہے، تفکر نہیں ہے، قرآن کی طرف رغبت نہیں ہے، تو پھر ہمارا سارا کا سارا سسٹم، ہمارا سارا کا سارا نظام فیل ہے، مرغوب ہے، مقہور ہے، پھر فاتح نہیں ہے بلکہ مفتوح ہے۔ تلاوت قرآن کا بہت بڑا اجر ہے میرے بھائیوں، تلاوت قرآن کا بہت بڑا ثواب ہے۔ ایک حرف کے بدلے اللہ 10 نیکیاں عطا کر دیتا ہے، 3 حرف پڑھے جائیں 30 نیکیاں اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے۔ قرآن کو تلاوت کرنا بار بار، یہ قرآن کا حق ہے۔ قرآن کے حقوق میں سے یہ حق ہے کہ قرآن کی تعظیم بھی کی جائے، قرآن مقدس پر ایمان بھی لایا جائے اور اس کی بار بار تلاوت بھی کی جائے۔ لیکن اصل حق یہ ہے کہ تلاوت کے ساتھ ساتھ، قرآن کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ قرآن کو سمجھا جائے، قرآن پر تدبر کیا جائے، قرآن کریم پر تفکر کیا جائے اور اس سے نصیحت حاصل کی جائے۔ جو بندہ پڑھتا تو ہے، تلاوت تو کرتا ہے، لیکن اس کو سمجھتا نہیں ہے، اس کو سیکھتا نہیں ہے، اس سے فہم حاصل نہیں کرتا، اس پر تدبر اور تفکر نہیں کرتا، اس سے نصیحت حاصل نہیں کرتا۔ قرآن کیا کہتا ہے بار بار؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے ذکر کے لیے قرآن کو بڑا آسان کر دیا، کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ مشہور تابعی، تفسیر ابن کثیر میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے قول کو نقل کیا ہے کہ اللہ کی قسم قرآن میں غور فکر اسے نہیں کہتے کہ اس کے حروف کو تو یاد کیا جائے مگر اس کی حدود کو پامال کر دیا جائے۔ یہاں تک کہ بعض لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ میں نے پورا قرآن ختم کر لیا ہے، جبکہ ان کے اخلاق سے، ان کے کردار سے، ان کے اقوال افعال میں قرآن کریم کا کوئی اثر دکھائی نہیں دیتا۔ پڑھنے کے باوجود ان پر قرآن اثر نہیں کرتا، ان کی بولی ایسی ہے کہ قرآن والی نہیں ہے، ان کا لین دین ایسا ہے کہ قرآن والا نہیں ہے، ان کے معاملات اور رشتہ داریاں ایسی ہیں کہ قرآن والا نہیں ہے، ان کے اخلاق اور کردار قرآن والے نہیں ہیں۔ قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن کے اخلاق اور کردار کو اپناتے نہیں۔ سعد بن حشام بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول فرماتے ہیں نا، میں اماں عائشہ کے پاس آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے کہا یا ام المومنین اخبرینی بخلق رسول اللہ، ہمیں اللہ کے رسول علیہ السلام کے اخلاق کے بارے میں بتائیے کہ آپ کا اخلاق کیسا تھا۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں کان خلقہ القرآن، مسند احمد کی حدیث ہے، فرمایا کہ آپ کا اخلاق قرآن ہے، یعنی تعلیمات قرآن پر مکمل عمل، یہی آپ کا اخلاق تھا۔ قرآن کریم نے جو کہہ دیا اس پر عمل کیا ہے۔ جب قرآن عقیدے کی باتیں بتاتا ہے، ہمارا عقیدہ قرآن کے مطابق ہو جانا چاہیے۔ جب قرآن راستے کی بات بتاتا ہے تو ہمارا راستہ اور طور طریقہ قرآن کے راستے کے مطابق ہو جانا چاہیے۔ جب قرآن اعمال کی بات بتاتا ہے تو ہمارے سارے عمل قرآن مقدس کے مطابق ہو جانے چاہیے۔ جب قرآن عبادات کی باتیں بتاتا ہے تو ہماری عبادات قرآن کریم کے مطابق ہو جانی چاہیے۔ جب قرآن فکر آخرت کا درس دیتا ہے تو ہماری فکر آخرت کی طرف ہو۔ جب قرآن خوشیوں اور غمیوں کے اندر اسلام کی تعلیمات پر عمل کی کا حکم دیتا ہے تو ہماری خوشیاں، غمیاں، ہمارے معاملات، ہمارے سارے کے سارے رسم و رواج پھر قرآن کی تعلیمات کے مطابق ہونے چاہیے۔
آپ چلتے پھرتے قرآن تھے، اس کا معنی کیا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ جو کہا گیا نا کہ چلتے پھرتے قرآن تھے، آپ کا چلنا پھرنا قرآن کے مطابق ہے، آپ کا بولنا قرآن کے مطابق تھا، آپ کا زندگی گزارنا قرآن کے مطابق تھا، آپ کے قول، اقوال، افعال، اعمال قرآن کے مطابق تھے۔ اس لیے تو اللہ کے قرآن نے کہا نا، اللہ رب العزت نے آیت نازل فرما دی، لوگو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحقیق تمہارے لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اسوہ حسنہ ہیں، بہترین نمونہ ہیں، ماڈل ہیں، پیرامیٹر ہیں، معیار اور کسوٹی۔ جہاں جہاں سے قرآن ہمیں روکتا ہے، وہ شرک ہے تب بھی، وہ کفر ہے تب بھی، وہ بدعات اور خرافات ہوں تب بھی، وہ غیر اللہ کے راستے ہوں تب بھی، وہ غیر ربی کے راستے ہوں تب بھی، وہ شیطان کے راستے ہوں تب بھی، ہمیں اس سے رک جانا چاہیے۔ اور قرآن جس عقیدے ایمان کی تعلیم دیتا ہے اس پر عقیدہ ایمان ہونا چاہیے۔ قرآن مقدس ہمیں حرام کی طرف جانے سے روکتا ہے، وہ سود ہو، وہ رشوتیں ہوں، وہ جوے ہو، وہ حرام روزی ہو، وہ کسی کا مال غصب کرنا ہو۔ قرآن پر عمل یہ ہے کہ ان چیزوں سے رک جایا جائے، اور قرآن پر عمل اور قرآن کا فہم اور قرآن کی سمجھ یہ ہے کہ قرآن مقدس نے جن چیزوں پر عمل کا حکم دیا ان چیزوں کو اپنا لیا جائے، ان چیزوں کو اپنایا جائے۔ کب؟ جب ہماری فیکٹریوں میں بھی قرآن کریم ہوگا، ہماری دکانوں میں بھی قرآن ہوگا، ہمارے دفتروں میں بھی قرآن پڑھا ہوگا، ہم باہر ہیں کھیتوں میں کام کرتے ہیں تو وہاں ڈیرے پہ بھی قرآن کا نسخہ پڑھا ہوگا، گھر ہیں تو گھر کے اندر بھی قرآن پڑھا ہوگا، کہ ہم اس قرآن کو بار بار پڑھیں گے، بار بار سیکھیں گے، اس کی تلاوت کریں گے، پھر اس کو سمجھیں گے قرآن مقدس نے کیا بولا ہے، قرآن مقدس نے کیا کہا ہے۔ قرآن کریم نے جو بار بار تذکر تفکر پر آمادہ کیا ہے نا کہ اس کو یاد دہانی کرو، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، سورۃ قمر میں یہ 4 بار لفظ استعمال کیا ہے۔ کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ ہم نے تو قرآن کو ذکر کے لیے آسان کر دیا، کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا، کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ سورۃ تکویر میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان هو الا ذکر للعالمین، قرآن تو جہان والوں کے لیے نصیحت ہے، لمن شاء منکم ان یستقیم، اس کے لیے جو سیدھا چلنا چاہتا ہے، جو صراط مستقیم چاہتا ہے، جو سیدھا ہونا چاہتا ہے، اس کے لیے نصیحت ہے۔ سورۃ رحمان میں اللہ نے فرمایا ان هو الا ذکر و قرآن مبین، قرآن کریم تو ذکر ہے، نصیحت ہے، واضح قرآن ہے۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، سورۃ یونس میں اللہ نے فرمایا ہم نے اس قوم کے لیے قرآن کی آیات کو کھول کھول کر بیان کیا جو قوم اس پر غور فکر کرے گی، جو قوم اس پر غور فکر کرے گی، غور فکر کرے گی۔ قرآن کو اس کے لیے کھول کر بیان کیا گیا ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا آپ پر قرآن اس لیے نازل کیا، آپ اس کی تبیین کریں، لوگوں کو اس کی وضاحت کریں، اس کی تفسیر بیان کریں۔ اور امت کے لیے کیا کہا؟ کبھی قرآن کہتا ہے لعلہم یتفکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، غور فکر کریں، لعلکم تعقلون، قرآن اس لیے تاکہ وہ اس کو سمجھیں، کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، تاکہ وہ اس پر غور فکر کریں۔ اب بندہ ایمانداری سے سوچے، قرآن غور و فکر کے لیے نازل ہوا ہے، تدبر تفکر کے لیے نازل ہوا ہے، ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے نازل ہوا ہے۔ اگر قرآن اس لیے نازل ہوا ہے تو پھر قرآن کی آیات کا مردے کی ڈیڈ باڈی کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ وہاں قرآن کی آیات میت کے اوپر ڈالنے کا مقصد کیا ہے؟ اگر یہ قرآن زندوں کے لیے تدبر تفکر غور فکر عمل کے لیے نازل ہوا ہے تو پھر قرآن کی صورتوں والی چادر وہ قبر کے اوپر ڈالنے کا معنی کیا ہوا؟ اگر یہ تدبر اور تفکر کے لیے نازل ہوا ہے تو پھر ننگے پیر کے جسم کے اوپر یہ قرآن کی چادر کیوں ڈالی جاتی؟ اللہ رب العزت نے تو یہ مقاصد قرآن میں بیان نہیں فرمائی۔ پچھلے ہفتے ہوا نا یہ معاملہ لاہور میں اچھرا کی مارکیٹ میں، جہاں سے اتنا بڑا فتنہ بنا، اتنا بڑا فساد بنا۔ وہ فساد اور فتنہ کیوں بنا؟ کیوں فساد برپا ہوا؟ کیوں وہ فتنہ بنا؟ کیونکہ لوگ جاہل تھے، وہ قرآن فہمی سے لا علم تھے، قرآن کو سمجھنے سے نا واقف تھے، قرآن کو سمجھ نہیں سکتے تھے۔ نئے ڈیزائن کا ایک سوٹ عورت نے پہنا، اس سوٹ کے اوپر حلوہ لفظ لکھا ہوا تھا جس کا معنی ہے اچھا، طیب، کوئی
وہ عربی برانڈ ہوگا، عربی عبارت لکھی ہوئی تھی۔ اور لوگوں نے سمجھا اس نے تو قرآن کی آیات لکھ کر سوٹ پہنا ہوا ہے۔ سارا بازار، ساری مارکیٹ، سارا علاقہ وہاں جمع ہو گیا، نعرے بازی شروع ہو گئی، جناب اس کو قتل کرنے کے در پہ ہو گئے۔ علماء درمیان میں آئے، انہوں نے سمجھایا، انہوں نے بجھایا، علماء نے بتایا کہ یہ قرآن نہیں ہے، قرآن کی آیات نہیں ہے، یہ تو ایک عربی برانڈ ہے، عربی سوٹ ہے، اس سوٹ کے اوپر عربی الفاظ لکھے ہوئے ہیں، عربی عبارت لکھی ہوئی ہے، وہ اللہ کے بندو اس کو نہ کرو۔ اب ایک طرف یہ سوچیں ایک زندہ عورت نے صرف عربی عبارت والے لفظ والا سوٹ پہنا، پورا علاقہ اس کو مارنے کے در پہ ہو گیا، اور ہم اپنے ہاتھوں سے آیت الکرسی والی چادر، سورت فلق ناس والی، قل هو اللہ احد والی، لا الہ الا اللہ والی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ ساری آیات لکھی ہوئی چادر اپنے ہاتھوں سے مردے پہ ڈالتے ہیں نا، مردے کی ٹانگوں پہ بھی ڈالتے ہیں، اس کے جسم پر بھی ڈالتے ہیں، یعنی میت پر قرآن ڈال دیا جائے تو ٹھیک ہے، زندہ قرآن کا لفظ لکھا ہوا تو اس کو قتل کر دیا جائے۔ یہ جہالت کیوں ہوئی، یہ رونما کیوں ہوئی؟ کیونکہ ہمارا سسٹم نیچے سے لے کر اوپر تک، چیف جسٹس تک، چیف جسٹس جناب سپریم کورٹ تک، سارے کا سارا قرآن کے علم سے، قرآن کی سمجھ سے جاہل ہے۔ جب سسٹم بھی جہالت والا ہو، جب قرآن کی فہم ہی نہ ہو، جب قرآن کی سمجھ ہی نہ ہو، قرآن کی تعلیمات کا پتہ ہی نہ ہو، فرق ہی نہ ہو، یہ قرآن لکھا ہوا ہے یا غیر قرآن ہے، یہ صرف عربی عبارت ہے یا غیر عربی عبارت ہے، یہ جناب عربی کا لفظ ہے یا قرآن کا لفظ ہے، جب ہمیں یہی نہ پتہ ہو، بس مرنے مرانے پہ تو تل جاتے ہیں، عمل کرنے پہ ہم نہیں تلتے۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو نہ ہو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ غلامی میں موت قبول ہے، غلامی میں زندگی ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ غلامی رسول میں ہماری موت چلی جائے، لیکن اللہ کے رسول کی غلامی میں ہم زندگی نہیں گزارنا چاہتے، زندگی انگریزوں کی طرح، زندگی یہودیوں کی طرح، زندگی سکھوں کی طرح۔ سکھ نوجوانوں کے جناب ہمارے نوجوان سٹیٹس لگاتے ہیں، سارا دن ان کے گانے لگاتے ہیں، وہ ایک سکھ مر گیا اس کو پوجتے ہیں، اس کی تصویریں، اس کے سٹیٹس، اس کی ویڈیو ہی ختم نہیں ہوتی۔ ہے مسلمان نوجوان لا الہ الا اللہ پڑھنے والا، لیکن سارا دن سکھوں کے، یہودیوں کے، عیسائیوں کے ماڈل اس کے سامنے ہیں۔ یہ ہماری زندگی یہودیوں، عیسائیوں، سکھوں، ہندوؤں والی، اور نعرے لگاتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ موت سے پہلے زندگی قبول کرنی پڑے گی، اطاعت اور فرما برداری کرنی پڑے گی۔ موت سے پہلے زندگی اسلام کے مطابق، نبی مکرم کی تعلیمات کے مطابق، قرآن کی تعلیمات کے مطابق، یہ مسلمان پر اسلام کا حق ہے میرے بھائیوں، یہ قرآن کا بھی حق ہے مسلمان کے اوپر، یہ شریعت کا، دین کا بھی حق ہے مسلمان کے اوپر کہ مسلمان سب سے پہلے دین کو سمجھے۔ لیکن دین کی سمجھ عام آدمی میرے جیسے ان پڑھ کو کیا نہیں ہے، دین کی، قرآن کی سمجھ تو وہ چیف جسٹس کو بھی نہیں ہے جو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہے۔ پچھلے ہفتے اس نے ایک قادیانیوں کے شخص کو آزاد کیا، کس وجہ سے؟ اس پر ایلیگیشن کیا تھا، اس پر اعتراضات کیا تھے کہ تفسیر صغیر، قرآن کی تفسیر قادیانیوں نے اپنے انداز سے، اپنے فہم سے، اپنے مفہوم سے چھاپی ہے، وہ چھاپتا ہوا اور بانٹتا ہوا پکڑا گیا تھا۔ آئین پاکستان کے مطابق کوئی قادیانی اپنی دعوت نہیں دے سکتا، کوئی قادیانی مرزیت کی، قادیانیت کی دعوت نہیں دے سکتا، قرآن کو، دین کو، اسلام کو اپنے انداز سے بیان نہیں کر سکتا، اپنے عبادت خانے کا نام مسجد نہیں رکھ سکتے، عبادت خانے پر مینار نہیں بنا سکتے، اپنے دین کی، اپنی مرزیت کی، قادیانیت کی وہ دعوت اور تبلیغ نہیں کر سکتے۔ ہمارے چیف جسٹس نے اس کو آزاد اس لیے کر دیا، کہتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ سب کو حق حاصل ہے، ہر مذہب اپنے اپنے مذہب کے مطابق، مذہب کے لوگ اس پر عمل کر سکتے ہیں، اس کی دعوت دے سکتے ہیں، تو قادیانیت بھی مذہب ہے، یہ بھی اقلیت ہے، تو ان کو بھی حق حاصل ہے۔ حالانکہ اس بدبخت کو یہ نہیں پتا قادیانیت مذہب نہیں ہے، جو مذہب کے عمل کا حکم وہ تو اہل کتاب کے بارے میں ہے کہ تورات والے تورات پہ عمل کریں، انجیل والے انجیل پر عمل کریں۔ قادیانیت تو مرتد ہیں، قادیانی تو کافر ہیں، قرآن کو، اسلام
اسلام کو، اسلام کا حلیہ بگاڑنے والے ہیں، ختم نبوت کے منکر ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی کو وہ نبی ذلی اور بروزی ماننے والے ہیں، اس کو کس طرح حق ہے کہ قرآن کو اپنے انداز میں بیان کر سکے، قرآن کی تفسیر وہ بیان کرے جو حدیث نے بیان نہیں کی، جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیان نہیں کی، وہ قرآن کی تفسیر چھاپ کر اس کو جناب وہ تقسیم کر سکے، اس کو بانٹ سکے، اس پر عمل کروا سکے۔ یہ اس ملک کے، جس ملک کے چیف جسٹس کا قرآن کے بارے میں یہ علم ہو، جس کو قرآن کے بارے میں یہ بنیادی امر کا پتہ نہ ہو، جس کو اسلام کی تعلیمات کا پتہ نہ ہو، وہاں پھر قوانین بنانے والے اور پارلیمنٹ ہاؤس کے پارلیمنٹیرین اور جناب ممبر قومی اسمبلی اور وہ سارے کے سارے ہی پھر جاہل ہیں نا، جو قرآن کی تعلیمات سے آ رہی ہیں۔ جہالت کی وجہ بھی یہ ہے کہ ہمیں دین کا، اسلام کا، ہمیں قرآن کی سمجھ نہیں ہے، قرآن کی تعلیمات کا علم نہیں ہے۔ بے شمار قرآن کی آیات میں اللہ رب العزت نے یہ لفظ استعمال کیا، یہ لفظ کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا، ہم نے قرآن کو آیات کو اتارا، ہم نے آیات کو کھول کھول کر بیان کیا۔ یہ حکم اس لیے دیا لعلہم یتفکرون کہ لوگ اس پر غور فکر کریں، یہ اس لیے دیا کہ تدبر کریں، یہ اس لیے حکم دیا تاکہ لوگ سمجھیں۔ یہ نصیحت ہے، یہ سمجھ ہے۔ سنن نبی داود کے اندر حدیث ہے نا، عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں یا رسول اللہ فی کم اقرأ القرآن، یہ قرآن کی تلاوت میں کتنے دنوں میں کیا کروں؟ قال فی شہر، آپ نے فرمایا ایک مہینے میں ایک قرآن مکمل کیا کر۔ اس نے کہا انی اقوی من ذالک، میں تو اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں، ایک مہینے سے پہلے مکمل کر سکتا ہوں۔ یردد الکلام ابو موسیٰ وتناقصہ، وہ بار بار کہتا رہا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام بار بار اس کو فرماتے رہے پھر اتنے دنوں میں کر لے، پھر اتنے میں کر لے، اتنے میں کر لے، حتیٰ کہ اس نے کہا اقرأ فی سبع، میں تو اتنی طاقت رکھتا ہوں کہ 7 دنوں میں قرآن کی تلاوت کر سکتا ہوں، قرآن کو مکمل کر سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا لا یفقہ من قرأہ فی اقل من 3، اس بندے نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں جس نے 3 دن سے کم دنوں کے اندر قرآن کو مکمل پڑھ لیا، جس نے قرآن کی تکمیل کر لی، ختم قرآن کیا جس نے 3 دنوں کے اندر، اس نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں۔ 3 دنوں سے کم میں قرآن کو تکمیل نہیں کر سکتا، پڑھ نہیں سکتا، کیونکہ وہ طوطے کی طرح رٹے گا، الفاظ کھائے گا، یا کلون تا کلون کی سمجھ آئے گی، وہ سمجھے گا نہیں قرآن کیا کہہ رہا ہے، وہ سمجھے گا نہیں قرآن کے یہاں ارشادات کیا ہیں۔ 3 دن سے کم قرآن کی مکمل تکمیل کا حکم نہیں ہے، اور ہمارے ایک رات میں، کیونکہ پتہ ہے ایک رات میں سارا ہی قرآن قبرستان میں پڑھنا ہے، کس وجہ سے؟ دیسی انڈے پڑے ہوئے ہیں، مرغے مسلم پڑا ہوا ہے، بروسٹ پڑا ہوا ہے، ہماری جیبیں، ہمارا پیٹ، ہمارا مال، ہم نے ایک رات میں قرآن خوانی اس طرح کر دینی ہے کہ اگلے 6 ماہ کا خرچہ ہم نے لے لینا ہے۔ اللہ کے بندو، جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے 3 دن سے کم میں قرآن کو مکمل کرنے سے منع فرما دیا، جو ایک رات میں پورا قرآن پڑھے گا، اب اس کی حالت کیا ہوگی؟ وہ کیسے قرآن کو سمجھے گا؟ وہ کیسے قرآن کا حق ادا کرے گا؟ سمجھنا، حق ادا کرنا تو دور کی بات ہے، وہ قرآن کی جو پروننسیشن ہے، جو الفاظ ہیں، جو تلفظ ہے، جو ادائیگی ہے، اس کا ہی حق ادا نہیں کر سکتا، اس کا ہی حق ادا نہیں کر سکتا۔ جو 3 دن سے پہلے قرآن کو پڑھتا ہے، وہ کیسے الفاظ کی ادائیگی کرے گا؟ وہ کیسے اس کا حق ادا کرے گا؟ ہر لفظ کا حق ہے کہ اس کی ادائیگی کی جائے، ہر لفظ کا حق ہے کہ اس کو سیکھا جائے، ہر لفظ کا حق ہے کہ اس کو پڑھا جائے۔ میرے بھائیوں، جب قرآن کو سمجھا جائے گا، قرآن کو سمجھنے کے پھر شریعت نے فضائل بھی بیان کیے ہیں، پھر اس کے ثمرات بھی بیان کیے ہیں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، سورۃ بقرہ ہے۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ ہم نے یہ قرآن کو اس لیے نازل کیا، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، ہدایت کی دلیلیں ہیں۔ قرآن کو سمجھا جائے گا تو قرآن کو سمجھنے کا جو ثمر ملے گا وہ یہ ہے کہ بندے کو اللہ ہدایت دے دے گا۔
جب قرآن کو سمجھا ہی نہیں تو اس کو ہدایت کیا آنی ہے؟ قرآن میں پڑھتا چلا جا رہا ہے اللہ نے شرک کو حرام کر دیا، قرآن میں پڑھتا جا رہا ہے بدعات خرافات کو حرام کر دیا، قرآن میں پڑھتا چلا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول کے راستے پر چلنا چاہیے، لیکن اس کے اعمال میں شرک بھی ہے، کفر بھی ہے، بدعات خرافات بھی ہے، رسول اللہ کی نافرمانی بھی ہے، والدین کی نافرمانی بھی ہے، حلال حرام کا فرق بھی نہیں ہے، اس کو زندگی گزارنے کا سلیقہ طور طریقہ بھی نہیں ہے۔ کس وجہ سے؟ قرآن پڑھتا ہے اس کو سیکھتا نہیں ہے، قرآن پڑھتا ہے اس کو سمجھتا نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، یہ تو تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے اللہ نے ہدایت دی ہے۔ تو قرآن کو سمجھنے کا فائدہ کیا ہوا؟ بندے کو ہدایت مل جائے گی۔ جب قرآن کو سمجھ کے پڑھے گا نا تو ہدایت ملے گی، ہدایت۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، سورۃ مائدہ۔ تحقیق تمہاری طرف اللہ نے نور یعنی واضح کتاب بھیجی۔ نور سے مراد قرآن ہے، کچھ لوگ نور سے مراد کچھ اور لیتے ہیں، نور سے مراد کتاب ہے، قرآن ہے۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، اللہ فرماتے ہیں پھر اللہ اس نور کے ذریعے یعنی اس قرآن کے ذریعے ہر اس بندے کو ہدایت دے گا جو اللہ کی رضامندی کی پیروی کرے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، میرے بھائیو قرآن کو سمجھنے کا دوسرا فائدہ، دوسرے فضائل اور ثمرات میں سے یہ ثمر ملے گا کہ معاشرے کا وہ بندہ بہترین فرد بن جائے گا جو قرآن کو سمجھنے والا ہے، قرآن کو سمجھانے والا ہے۔ کیونکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح البخاری کی حدیث ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور قرآن کو سکھاتا ہے۔ کوئی ایسی ڈی سی نہیں ہے، کوئی وزیر اعظم، کوئی صدر نہیں ہے، تو کوئی تو پارلیمنٹ ہاؤس کا ممبر نہیں ہے، کوئی چیف جسٹس نہیں، کوئی جناب سپریم کورٹ کا جج نہیں ہے، کوئی دنیا کی وزارتیں مشارتیں رکھنے والا، مال دولت رکھنے والا نہیں ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اللہ کے پیارے محبوب پیغمبر نے فرمایا تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے، قرآن کو سکھاتا ہے۔ یہ قرآن کو سیکھنے اور سکھانے کا فائدہ یہ ہوا، یہ دنیا کا سب سے بہترین شخص بنا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت عقبہ بن عامر فرماتے ہیں ہم مسجد نبوی میں بیٹھے تھے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف لے آئے، آپ نے فرمایا ایکم یحب ان یغدو کل یوم الی بطحان او الی العقیق، اور میرے صحابہ تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ وہ روزانہ ہی وادی عقیق کی طرف یا وادی بطحان کی طرف چلا جائے اور وہاں سے وہ 2 موٹی تازی اونٹنیاں لے کر آئے؟ صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول ہم میں سے ہر ایک یہ پسند کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا افلا یغدو احدکم الی المسجد، جو بندہ روزانہ مسجد جاتا ہے اور مسجد میں جا کر قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہے یا 2 آیات تلاوت کرتا ہے، قرآن کی 2 آیتیں پڑھ لینا، 2 آیتوں کو سمجھ لینا 2 موٹی تازی بہترین اونٹنیوں سے زیادہ بہتر ہے۔ وَثَلَاثٌ خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلَاثٍ، 3 آیات کو پڑھنا، ان کو سیکھنا، 3 اونٹنیاں موٹی تازی ان سے زیادہ بہتر ہے۔ وَأَرْبَعٌ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَرْبَعٍ، اور 4 آیات کو پڑھنا، ان کو سیکھنا 4 موٹی تازی اونٹنیوں سے زیادہ بہتر ہے۔ وَمِنْ أَعْدَادِهِنَّ مِنَ الْإِبِلِ، اور اسی طرح آپ نے گنتی کی کہ جتنی آیتیں پڑھے گا، جتنی آیتیں سیکھے گا، جتنی آیتوں کا ترجمہ، جتنی آیتوں کا مفہوم سمجھے گا، وہ اتنی ہی اونٹنیوں موٹی تازیوں سے زیادہ افضل ہے۔ آج کے دور میں اگر ہم یہ اندازہ لگائیں کہ قرآن کی 2 آیات مسجد میں آ کے پڑھنا، ان کو سیکھنا بہترین گاڑیوں سے، فارچونر اور پتہ نہیں کون کون سی گاڑیوں سے زیادہ بہتر ہے، یہ دیکھیں دنیاوی لحاظ سے بھی اور آخرت کے لحاظ سے بھی اللہ نے قرآن کو سمجھنے کی، ایک آیت کو پڑھنے اور ایک آیت کو سیکھنے کی اتنی فضیلت رکھی۔ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کچھ لوگ جب مسجد میں جمع ہوتے ہیں نا اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں، وہاں پر اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، آپس میں اس سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ جب وہ کام مسجد میں بیٹھ کر یہ کرتے ہیں نا، نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، اللہ ان کے اوپر سکینت کو نازل کرتا ہے، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، اللہ اپنی رحمت سے ان کو ڈھانپ
ڈھانپ لیتا ہے۔ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِکَہ، آسمان کے فرشتے ان کو آ کر ان پر اپنے پروں کا سایہ کر لیتے ہیں۔ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، یہ بندے مسجد میں بیٹھ کے قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں، سیکھتے سکھاتے ہیں، اللہ ان کا ذکر اپنے فرشتوں میں کرتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد، کہ بے شک ان دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے۔ اذا اصابه الماء، جب لوہے کو پانی لگ جائے نا تو وہ زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ما جلایوها، اس کے زنگ کو اتارا کیسے جا سکتا ہے؟ فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، کثرت کے ساتھ موت کا ذکر کرنے سے دلوں کا زنگ ختم ہوتا ہے، اور قرآن کی تلاوت کی جائے تو پھر اللہ دلوں کے زنگ کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، ابن حبان کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا لقد نزلت علی اللیلہ آیۃ، آج رات مجھ پر ایسی آیت نازل ہوئی ہے جس نے اس کے بارے میں غور فکر نہیں نہ کیا، اس کے لیے ویل، ہلاکت ہے۔ ویل لمن قرأها ولم يتفکر فیها، جو وہ آیت پڑھتا تو ہے لیکن اس پر غور فکر نہیں کرتا۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، اللہ نے آسمان اور زمین کو دن اور رات کے پلٹنے کے ذکر بیان کر کے فرمایا کہ اس کے لیے عقل والوں کے لیے نشانیاں اس میں اللہ نے رکھی، ورنہ یہی حالات رہے نا امت کے، یہی حالات جو ہیں تو اللہ نے قرآن میں فرمایا قیامت کا دن ہوگا، محبوب پیغمبر اپنی امت کی سورۃ فرقان ہے، شکایت لگائیں گے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اللہ سے کہیں گے محبوب پیغمبر کہ بے شک میری یہ قوم ہے جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، میری قوم نے قرآن سے رہنمائی لینی چھوڑ دی تھی۔ تو میرے بھائیوں، قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کریم سے دلی محبت کی جائے، قرآن کریم کے اوپر فہم، تدبر اور عمل کی غرض سے اس کی بار بار تلاوت کی جائے، اس کے معنی کی واقفیت کے لیے اس کو رات کو پڑھا جائے، ترجمہ قرآن کلاس کا حصہ بنا جائے، اور قرآن کریم کے حقوق میں سے جو 5 حق ہیں نا، ان میں سب سے پہلا حق ہے کہ قرآن کریم پر ایمان لایا جائے، اس کی تعظیم کی جائے، تلاوت اور ترتیل کی جائے، تذکر، تدبر، تفکر، اس پر غور و فکر کیا جائے، اس کے حکم پر مانا جائے اور اس کے حکم کو قائم کیا جائے، اور اس قرآن کی دعوت اور تبلیغ لوگوں کو کی جائے۔ اگر یہ حالات ہو گئے، اللہ معاشرے کے اندر امن برپا کر دیتا ہے۔ یہ حالات ہو جائیں، اللہ اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ قرآن کو سیکھنے سکھانے والے، قرآن کریم سے رہنمائی لینے والی قوم ہو جائے، اللہ رب العزت اس قوم کو غلبے دیتا ہے، فتوحات دیتا ہے، پریشانیاں دور کرتا ہے، فتنوں سے بچا لیتا ہے، پھر اس پر رحمتیں ہی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ میرے بھائیو، ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم جس ڈگر پر اور جس راستے پر چل رہے ہیں، وہ راستہ اور ڈگر ناکامی والا، نامرادی والا، تباہی، ہلاکت اور بربادی والا نہ صرف ہمارے لیے بلکہ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بھی۔ تو اس راستے کو تبدیل کیا جائے، راستہ قرآن و سنت والا اپنایا جائے، محبوب پیغمبر علیہ السلام کے دین والا اپنایا جائے۔ جب قرآن کی تعلیمات والا، احادیث رسول والا راستہ اپنایا جائے گا، پھر اللہ کامیابیاں دے گا، ہمیں بھی، ہماری اولادوں کو بھی، ہماری نسلوں کو بھی اللہ رب العزت پھر دنیا آخرت کے اندر کامیاب کر دے گا، نجات عطا کر دے گا، فاتح بنا دے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کریم کو سمجھنے کی، عمل کی، پڑھنے کی، پڑھانے کی، اور اس پر ایمان لانے کی، اس کی تعظیم کرنے کی، تدبر تفکر کرنے کی، اور سب سے آخر پر صرف اور صرف تبلیغ ہے تو قرآن کی اور کسی کتاب کی نہیں ہے، دعوت ہے تو قرآن و سنت کی اور کسی کی نہیں ہے، نہ کسی مولوی کی کتاب، نہ کسی امام بزرگ کی کتاب، بس قرآن و سنت عمل کے لیے بھی اور قرآن و سنت دعوت اور تبلیغ کے لیے بھی ہے۔ اللہ اسی تبلیغ اور دعوت پر زندہ رکھے، اسی دعوت اور تبلیغ پر موت دے۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور